و جماعت کا ایک ادارہ بڑی ہی لگن سے، بڑے ہی شوق سے عقائد اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت اور تبلیغ کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سنیت کی ترویج ہو، اہل سنت و جماعت کے عقائد پورے صوبہ تمل ناڈو میں عام ہو جائیں اور حق و صداقت کا علم لہرائے اور کبھی سرنگوں ہونے نہ پائے۔ تھوڑی میری زبان معیار کے اعتبار سے اونچی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ میری تقریر پوری دنیا کے لیے ہے۔ شعر میرے ہیں گو خواص پسند، گفتگو پر مجھے عوام سے ہے، لہذا الحمدللہ آپ حضرات تو میری اردو سمجھ لیتے ہیں، الحمدللہ آپ تو عربی میں ماہر ہیں، اردو جسے عربی اچھی طرح آتی ہے وہ اردو بہت اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، لکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، بول لیتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا یہ مدرسہ مجھے بہت عزیز ہے، میں بھی اس مدرسے کا ایک ادنا سا خادم ہوں، اپنی بساط بھر کوشش کرتا ہوں کہ یہاں کے بچوں کو جو تفسیری نکات میرے والد ماجد نے مجھے بتائے، سمجھائے، سکھائے ہیں، اور جو نکات پیش کرتے کرتے میری زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا، وہ نکات ان بچوں کے بھی گوش گزار کر دوں، سکھا دوں۔ تو اس طرح یہ میرے پیر و مرشد، میرے والد ماجد حضرت خواجہ فقیر نواز علیہ الرحمہ کے علمی ورثے کے وارث بن جائیں۔ خیر بندگان خدا، یہ ایک جملہ معترضہ تھا، آپ حضرات کافی بور ہو چکے ہوں گے، بور ہو گئے نہیں؟ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور بنا کر اسے اپنی سب سے اشرف اور اعلی اور افضل نعمت سے نوازا کہ داتا فقیر کو دیکھتا ہے، ادنا درجے کے فقیر کو ادنا درجے کی بھیک دیتا ہے، اعلیٰ درجے کے منگتا کو اعلیٰ درجے کی بھیک دیتا ہے۔ سب فقیر یکساں نہیں ہوتے۔ تو انسان کو جب پیدا کیا اور اسے تمام مخلوقات میں اشرف اور اعلیٰ بنایا تو اسے اشرف اور اعلیٰ نعمت سے سرفراز فرمایا۔ وہ کیا نعمت ہے؟ علم۔ اس بھری پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، ان نعمتوں میں علم دین سے افضل اور اعلیٰ کوئی نعمت نہیں ہے۔ زمین کے کسی حصے کے آپ مالک بن جائیں، یہ بھی اللہ کی عطا ہے، نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن علم دین سے آپ آراستہ ہو جائیں، اس نعمت کی برابری یہ نعمت نہیں کر سکتی کہ آپ نے زمین کا ایک حصہ خرید لیا، اس کے مالک بن گئے، آپ کو صحت مل گئی، یہ نعمت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ علم دین سے آراستہ ہو جائیں۔ آپ کو مقبولیت مل گئی، پاپولیرٹی آپ نے گین کر لی، آپ کو شہرت مل گئی، جہاں جاتے ہیں آپ کی جے جے کار ہوتی ہے، بڑا پروٹوکول ملتا ہے آپ کو، پرتپاک انداز میں آپ کا استقبال کرتے ہیں وہاں کے لوگ، آپ جہاں بھی جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن علم دین کا کوئی باب آپ نے سیکھ لیا تو یہ نعمت، اس نعمت کی برابری یہ مقبولیت اور شہرت کی نعمت نہیں کر سکتی، اگرچہ کہ دونوں نعمتیں من جانب اللہ ملتی ہیں۔ آپ کسی ریاست کے
کسی ملک کے حاکم بن گئے، یہ بہت بڑی نعمت، لیکن یہ نعمت ادنا ہے، اس نعمت سے اعلیٰ اور اشرف نعمت یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ علم دین سے آراستہ فرمائے۔ تو فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم دیا انسان کو، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو قرآن کا علم دیا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی عطا یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو قرآن کا علم عطا فرمائے۔ خلق الانسان علمہ البیان، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اور قرآن کی تعلیم، قرآن کا علم رحمان کی سب سے بڑی عطا ہے۔ اور پھر وہ عطا کسے ملی، کس حصے میں آئی؟ انسان کے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو قرآن کی تعلیم دی، پھر اس کے بعد اسے بیان سکھایا۔ مطلب کیا؟ اگر تم علم قرآن سے آگاہ ہو گئے ہو، واقف ہو گئے ہو، علم قرآن کی دولت تمہارے حصے میں آ گئی ہے، تو اب اس دولت کو اپنے بیان کے ذریعے، اپنے خطاب کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنی تدریس کے ذریعے، اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنی تلقین کے ذریعے، اپنے ارشاد کے ذریعے، اپنے خطبوں کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے دوسرے لوگوں میں منتقل کرو۔ تم نے علم دین حاصل کر لیا، تم نے علم دین کیا ہے؟ علم دین کا سب سے بڑا سرچشمہ اور ماخذ اور منبع قرآن ہے۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، تمام علوم، صرف علم دین ہی نہیں، جغرافیہ، سائنس، تمام علوم، تمام سائنسز، تمام آرٹس قرآن میں موجود ہیں، لیکن تمام علوم قرآن سے اخذ کر لینا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن کا علم عطا فرمایا اور پھر تمہیں بیان بھی سکھایا، علمہ البیان، تمہیں بیان بھی سکھایا تاکہ تم اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے ڈائلاگ کے ذریعے لوگوں تک علم قرآن کو عام کرو۔ تم نے خود سیکھ لیا تو یہ تم تک محدود ہے، یہ دولت، یہ شرف۔ اگر تم نے دوسروں کو سکھایا تو یہ شرف عام ہو گیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی دین انسانیت کو، سب سے بڑی دین کیا ہے؟ علم دین ہے، علم دین ہے۔ اور علم دین سب سے بڑی نعمت کہہ رہا ہوں میں، علم دین سب سے بڑی نعمت ہے خدا کی، قدرت کا سب سے بڑا عطیہ ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایمان بھی کسی کے حصے میں نہیں آ سکتا جب تک کہ علم دین سے وہ آراستہ نہیں ہوتا۔ ایمان بھی بیس کرتا ہے تو علم دین پر بیس کرتا ہے۔ ایمان فرع ہے، اصل علم دین ہے۔ ایمان عمارت ہے، بنیاد علم دین ہے۔ علم دین کے بغیر آپ ایمان کس چڑیا کا نام ہے جان ہی نہیں سکتے، ایمان کہتے کسے ہیں سمجھ ہی نہیں سکتے، جان ہی نہیں سکتے۔ تو علم دین ایمان سے بھی زیادہ اہمیت رکھنے والا، اس پہلو سے اللہ کا عطیہ، تحفہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے علم دین سے ہمیں سرفراز فرمایا، اور اس علم دین ہی کا ایک حصہ ہے عقائد اسلامیہ جسے کہتے ہیں، عقائد اہل سنت و جماعت جسے کہتے ہیں، اس علم دین ہی کا ایک حصہ ہے۔
اور عقائد اہل سنت و جماعت کہیے یا ایمان کہیے، لفظ دو ہیں، معنی ایک ہے۔ تو ایمان کیسی دولت ہے؟ امیر مینائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر، نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ یہ شعر ان لفظوں میں میرے والد گرامی حضرت خواجہ فقیر نواز رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، بارہا ان کی زبان سے یہ شعر انہی لفظوں میں نے سنا، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر، نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ ویسے میں نے یہ شعر ان لفظوں میں بھی سنا کہ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر، آخری وقت سلامت میرا